السلام علیکم۔ رمضان کے آخری دنوں میں میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ اے میرے رب، اے بے انتہا رحم کرنے والے مالک، آج رمضان کے آخری لمحات میں ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، دل کانپ رہے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اگر اس رمضان میں ہم سے عبادتوں میں کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، اگر ہماری آنکھوں نے گناہ دیکھے ہوں تو اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اگر ہماری زبان سے غلط باتیں نکل گئی تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت آئی تو ہمارے دل پاک کر دے۔ اے اللہ، اس رمضان میں جو روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، جو قرآن پڑھا، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، رمضان جا رہا ہے مگر اپنی رحمت اور مغفرت ہمارے ساتھ رہنے دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اس رمضان میں بخش دیا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کا نور عطا فرما، ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ رمضان کے بعد بھی تیری اطاعت میں زندگی گزارے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی زندگیوں میں سکون اور آسانیاں عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا، انہیں دین کی محبت اور قرآن کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور برکت سے بھر دے، ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اور ہمیں عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر اس شخص کو صحت عطا فرما جو بیماری اور تکلیف میں ہے۔ اے اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو اکیلے ہیں انہیں اچھا ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، اس رمضان کی برکت سے ہماری زندگیوں کے اندھیرے ختم کر دے، ہماری تقدیر میں خوشیاں، سکون اور آسانیاں لکھ دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ان کے دلوں کو صبر اور ان کے دشمنوں پر اپنی مدد نازل فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں میں امن عطا فرما، دلوں سے نفرتیں ختم کر دے اور محبتیں پیدا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ایسی توبہ جو دوبارہ گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ اے اللہ، ہمارے چھپے اور کھلے تمام گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے مٹا دے۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، رمضان جا رہا ہے مگر ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دینا، ہمیں اپنی عبادت کی لذت ہمیشہ نصیب کرنا۔ اے اللہ، اس رمضان میں جو آنسو بہائے ہیں انہیں قبول فرما، ان آنسوؤں کے صدقے ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی ہر جائز دعا قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، جب رمضان رخصت ہو تو ہم بھی تیرے گناہگار بندوں میں نہ رہیں بلکہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہیں تو نے معاف کر دیا۔ اے اللہ، ہمیں آئندہ رمضان تک ایمان سلامت کے ساتھ پہنچا دینا اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز دے۔ اے میرے رب، اے دلوں کے حال جاننے والے مالک، رمضان کے یہ آخری لمحے ہمارے دلوں کو اداس کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اس رمضان کا حق ادا کیا یا نہیں، مگر ہم امید کے ساتھ تیرے در پر بیٹھے ہیں کہ تو اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، اگر ہماری نمازوں میں خشوع کم تھا تو اپنی رحمت سے قبول فرما کیونکہ تو نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے روزوں میں کمزوریاں رہ گئی تو انہیں بھی اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما۔
اے ہمارے پیارے اللہ، اگر ہم قرآن کو اتنا نہ پڑھ سکے جتنا پڑھنا چاہیے تھا تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت بڑھا دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، لیکن تو بے حد مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جب رمضان رخصت ہو تو ہمارے گناہ بھی رخصت کر دے، ہماری خطائیں بھی مٹا دے اور ہماری زندگی کو نئی پاکیزگی عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر جو اندھیرے ہیں انہیں اپنے نور سے روشن کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری روحوں کو سکون عطا فرما اور ہمیں اپنی قربت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو کبھی کمزور نہ ہو، ہمیں ایسی محبت عطا فرما جو ہمیشہ تیرے لیے ہو۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے رمضان مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما اور اس رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما، ہمیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے حسد، نفرت اور تکبر نکال دے، ہمیں عاجزی اور محبت والا دل عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اگر وہ زندہ ہے تو انہیں صحت اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو دین کی روشنی عطا فرما، انہیں قرآن سے محبت عطا فرما اور انہیں نیک انسان بنا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہر بری نظر، ہر حادثے اور ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، لوگ غم میں ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، انہیں صحت اور طاقت واپس عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، انہیں آسانیاں عطا فرما اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اکیلے ہیں انہیں اچھا ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ، جو نوجوان راستہ بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں کو دین کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جب رمضان ختم ہو تو ہماری عبادتیں ختم نہ ہو بلکہ ہماری زندگی عبادت بن جائے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ہمیشہ نماز قائم رکھنے والا بنا، ہمیں قرآن سے جڑے رہنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں امن اور سکون عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ان کے دلوں کو صبر عطا فرما، ان کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری ہر جائے دعا قبول فرما، ہماری تقدیر میں خیر اور بھلائی لکھ دے۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا لینا، ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان جا رہا ہے مگر ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھنا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمیں نیک صحبت عطا فرما، ہمیں ایسے دوست اور ساتھی عطا کر جو ہمیں تیری طرف بلائیں، ہمیں برے لوگوں سے بچا، ہمیں ایسی زبان دے جو ہمیشہ سچ بولے، ہمیں ایسے دل دے جو محبت، اخلاص اور خوف خدا سے معمور ہوں۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں وہ آنکھیں دے جو گناہ سے پہلے ہی جھک جائیں، ہمیں وہ ہاتھ دے جو ہمیشہ بھلائی کے لیے اٹھے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں وہ قدم دے جو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے۔ یا اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا موسم ہے، اس مہینے میں ہم تیرے در پر جھکے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے دل ترس رہے ہیں، ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اپنی مغفرت کے پروانے عطا کر، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیرے رحم و کرم کا، عافیت کا، فضل و کرم کا واسطہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے۔
اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی صبر و شکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے پاک پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، یا رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل رکھنا۔ ہم تیرے محتاج ہیں، ہر پل ہمارے اپنے خزانے غیب سے مدد فرمانا۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں کسی پہ بوجھ نہ بنا، ہمیں لاچاری و معذوری اور بے بسی سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں عطا فرما دے، ہم سب کو ایمان، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے ہمارے آقا ہماری نافرمانیاں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح اور خوشبخت بنا، ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما۔ اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیرے حکم کی پیروی میں سحری کی، تیرے عطا کردہ رزق سے اپنا بدن توانائی حاصل کر رہا ہے، بس تو ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ اسے ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ اے رب کریم یہ سحری کا وقت تیری رحمت کے نزول کا وقت ہے، اے ہمارے پیارے اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل فرما، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن پر تو راضی ہے، ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرما جو اس وقت میں نازل ہوتی ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری ہمتیں پست ہیں مگر تو طاقت والا ہے، ہم خطا کار ہیں مگر تو غفور الرحیم ہے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست احباب اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے ہمارے پیارے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو غمزدہ ہیں ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اور جو تجھ سے مانگ رہے ہیں اے ہمارے پیارے اللہ انہیں اپنی رضا کے مطابق عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ میرے والد کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ میرے بہن بھائیوں کو سلامت رکھ، ہمیں ایک دوسرے کی محبت میں جوڑے رکھ۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ میرے بچوں کو نیک اور صالح بنا، انہیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھ، انہیں دین کی محبت عطا فرما، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ اے کرم کرنے والے اللہ، اے تو جہانوں کے رب، ہمارے تمام دوستوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور پھولوں کی طرح مہکائے رکھنا۔ اے ہمارے پیارے اللہ اے پاک پروردگار ہم مسلمانوں کی غلطی اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھپے اور کھلے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، بے شک تیری معافی بہت بڑی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ میں بار بار توبہ کرتی ہوں مگر پھر تیری نافرمانی کر بیٹھتی ہوں، میں بار بار تیرے سامنے گر گراتی ہوں مگر پھر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہوں۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میرے دل کو گناہوں کی نحوست سے پاک کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ آیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنے بندوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ یا اللہ میری بھی بخشش فرما، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر۔ اے میرے پیارے اللہ میری زندگی میں اگر ایک بھی ایسا گناہ ہے جو میری بخشش میں رکاوٹ بن رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے، مجھے اپنے قریب کر لے۔ اے میرے پیارے اللہ میری آنکھوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، میرے کانوں نے وہ سب کچھ سنا جو انہیں نہیں سننا چاہیے تھا۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اے تو جہانوں کے رب، ہمارے تمام دوستوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور پھولوں کی طرح مہکائے رکھنا۔
اے ہمارے پیارے اللہ، اے پاک پروردگار، ہم مسلمانوں کی غلطی اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے چھپے اور کھلے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، بے شک تیری معافی بہت بڑی ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے اپنی رحمت کے قابل بنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگنے آئی ہوں، میں تیری رحمت کی سوالی ہوں، میں تیرے سوا کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گی۔ یا اللہ، مجھے مایوس نہ کرنا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ، میں گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، میں نافرمانی کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہوں، مگر تیری رحمت کی امید میں تیرے در پر آئی ہوں۔ یا اللہ، مجھے بخش دے، مجھے جہنم سے نجات دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر۔ اے ہمارے پیارے اللہ، رمضان میں جو روزے دار تیرے در پر رو رہے ہیں، جو راتوں کو قیام کر رہے ہیں، جو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ، سب کی دعائیں قبول فرما، سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔